أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زور کی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر دے، اس کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گا، اور اللہ کفر پر بضد رہنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتے۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو
جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 176 تک ایمان، نماز، عبادتوں کا بیان ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہودی قوم کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے بہت کثرت کے ساتھ۔ یہودی قوم کی غلطیوں کو سورہ بقرہ میں کیوں بیان ہوا اتنی تفصیل کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہودی قوم دنیا کی سب سے کمزور قوم تھی، سب سے ستائی ہوئی، پرتاڑت، شوشت قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے عزت والا قوم بنا دیا تھا۔ پوری دنیا میں اس کو سب سے عزت والی قوم یہودی تھی۔ اس کے بعد پھر سب سے زیادہ شوشت قوم وہی بن گئی اور مظلوم بن گئی۔ اس کے گھر کو آگ لگا دے، دکانوں کو جلا دے، بچوں کو قتل کر دے تو وہ اپنے بچوں کو بچا نہیں سکتے، اپنی دکانوں کو بچا نہیں سکتے، ان کی چیخ و پکار، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے یہودیوں کو بیان ہوا کہ مسلمان قوم سبق لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جن راستوں سے یہودی قوم گزری، میری قوم ان راستوں سے گزرے گی۔ جو جو اچھے کام انہوں نے کیے اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں سب سے زیادہ عزت ملی، ہماری قوم بھی وہ سارے کام کرے گی اور دنیا میں عزت حاصل کرے گی۔ جو جو غلطیاں یہودیوں نے کی تھی، جس کے نتیجے میں اتنا رسوا اور ذلیل ہو گئے کہ سب سے زیادہ غلام سے بدتر بن گئے، اسی طرح میری قوم بھی غلطیاں کرے گی، یہ امت بھی، اس کے نتیجے میں یہ امت بھی اسی طرح ذلیل ہو جائے گی جس طرح یہودی ذلیل ہو گئے، ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ ان کی غلطیوں کو بار بار ذکر کیا گیا۔ ہم اور اب غور کریں کہ کیا کیا غلطیاں انہوں نے کی جس کے نتیجے میں اتنا ذلیل ہو گئے کہ ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ آج ہم ان غلطیوں کو دہرا رہے ہیں، اس کی وجہ سے اتنے ہمارے حالات اس طرح سے ہیں۔ ہمارے گھروں میں آگ لگایا جاتا ہے، مکانوں کو توڑا جاتا ہے، پہلے دوسرے نام سے ہم کو ستایا جاتا تھا، اب پتھر بازی کا الزام لگا کر کے ہم کو قتل کیا جاتا ہے، ہمارے مکانوں پر بلڈوز چل رہے ہیں۔ کوئی ہم اس ظلم کو روکنے والا نہیں، کوئی ہماری فریاد کو سننے والا نہیں۔ غلطیاں کہیں بہت ساری غلطیاں تھیں، اس میں غلطی ان کی یہ تھی آپسی اختلافات اتنا زیادہ تھے کہ موت کے منہ میں تھے، پیچھے فوج تھی فرعون کے اور آگے دریا، لیکن دریا پہ راستہ بن کر ایک راستے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ ہم دوسرے قبیلے کو دوسرے قبیلے کے ایک ساتھ میں نہیں نکلیں گے۔ اتنا ان کے اندر اختلاف تھا۔ آج ہم موت کے منہ میں لیکن اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے کہ پیٹ کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، 8 رکعت پڑھنا ہے کہ 20 رکعت۔ ابھی جو 8 اور 20 کی لڑائی چل رہی ہے، جب 10 کی لڑائی چلنے لگی، سعودی کا عیاش حکمراں جس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، اس نے 10 رکعت تراویح چالو کر دی سعودی کے اندر، شراب کباب ساری چیزیں چالو کر دی۔ تو اس طرح سے اختلافات ایک کے بعد ہم پیدا کر رہے، اختلاف کر رہے، جس طرح یہودیوں نے اختلاف کیا تھا موت کے منہ میں تھے تو ذلیل و رسوا ہوئی۔ 176 کے بعد 177 سے معاملات کا بیان ہوتا ہے، لین دین کا، گھریلو معاملات کا، ان سب چیزوں کا بیان ہوتا ہے، قوانین کا بیان ہوتا ہے۔ اور قوانین میں آگے جو آج کی آیتوں کی جو تلاوت تھی اس میں مالیات کا بیان ہوا۔ مالیات کے سلسلے میں پہلی چیز یہ بتلائی کہ تم صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دو لوگوں کے غریبوں کی مدد کرو۔ صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دے دو تو اس سے واپس نہ لو، اور اس کے بعد پھر قرض دینے کا بیان ہے۔ قرض کے سلسلے میں ہم لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے، جو بیان ہدایت دی گئی کہ قرض دو تو ٹائم فکس کر لو، 1 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے ہم دے رہے ہیں، اس کو لکھ لو، گواہ بنا لو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تعلقات کی بنیاد پر کسی نے قرض مانگا تو دے دیا، اس کو لکھتے نہیں ہیں، گواہ نہیں بناتے ہیں، یہ گناہ ہوتا ہے، شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے، اور ٹائم بھی نہیں فکس کرتے ہیں ہم۔ قرض دینے میں بڑی فضیلت ہے، بہت ثواب ہے، لیکن قرض لینے سے منع کیا گیا کہ قرض لینے سے بچو۔ اگر قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو لیتے وقت دل میں پختہ ارادہ کر لو کہ قرض ہم واپس کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس پیسے آئیں گے لیکن آپ قرض ادا نہیں کر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے گا۔ لوگ قرض دینا چاہتے ہیں لیکن اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ہم اس کو دیں گے تو واپس نہیں کرے گا، تعلقات خراب کر لے گا اور بدنامی ہم بدنام کر دے گا۔ تو یہ بھی کمزوری ہے کہ اس کے بارے میں ہدایتیں ہیں، اس پر ہم عمل کریں تو یہ کمزوری دور ہو جائے۔ اس کے بعد سود کا بیان ہے۔ سود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے قیامت کے دن، جیسے کہ شرابی شراب کے ہاتھ لڑکھڑا کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹھیں گے، چل نہیں پائیں گے، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، لیکن دیکھنے میں شرابی جیسے لگیں گے، لیکن پورا ہوش ان کو ہوگا، عقل ان کے ٹھکانے ہوگی، سب سمجھ رہے ہوں گے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے جو لوگ سود لیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔
ہم لوگوں کے اندر دو خوبیاں ہیں، اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سود سے بچتے ہیں، ہمارا سماج بچتا ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان بچنا چاہے گا پھر بھی نہیں بچ پائے گا، سود کا دھواں اس کے پاس آ جائے گا۔ جو بینک کا نظام ہے، اس بینک میں دیکھیے آپ کا پیسہ جمع رہتا ہے، آپ سود لیتے ہیں لیکن سود اس میں بڑھ جاتا ہے۔ آپ پیسہ نکال کے لیے لائے، سامان خرچ کر لیا، تم سود کھا گئے، جان نہیں پا انجانے میں سود کھا گئے، تو اس میں تھوڑا احتیاط کریں۔ بینکوں میں قرض کے سلسلے میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں، ہم نے بتلا دیا کہ جب قرض دیں تو اس کو لکھ لیں، گواہ بنا لیں، ٹائم فکس کر لیں۔ یہاں ہم صرف صدقہ کے بارے میں جو چیزیں ہیں اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھائی۔ پہلے صدقہ اگر ہم دینے لیں گے تو کسی کو قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، پھر سودی قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن صدقہ ہی پوری اہتمام کے ساتھ دے پاتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکال پاتے۔ صدقہ، انفاق، اطعام، ایتا اور زکوٰۃ، 5 الفاظ استعمال ہوئے۔ یہاں تو استعمال زکوٰۃ ایک مستقل قانون ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوئے ہیں، آپ قرض دار نہیں ہیں، سارے کام آپ کے پورے ہو گئے، اور 1 سال اس پیسے پر گزر گیا، 1 سال رکھے تو کیڑے لگ جائیں، اس پہ دیمک لگ جائے، تو اس میں سے 2.5% آپ اپنے پڑوسی کو، غریب محتاج کو نکال دو، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ صدقہ، ایتا، انفاق، اطعام، یہ 4 چیزیں اس سے الگ ہیں۔ آپ کا نصاب نہیں پورا ہے، کوئی غریب آ گیا تو آپ اس کی مدد کرو، آپ اپنے گھر میں پڑوسی کو کسی کی مدد کرو، اس کو ان سب چیزوں میں کہا گیا۔ اب اس طرح جو صدقہ کریں گے تو اس میں کہا گیا، قرآن کہتا ہے، جو کہتے ہیں حدیث ضعیف ایسا ویسا، قرآن 1 دانہ زمین میں ڈالو تو اس دانے سے کتنا اگاتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے، 1 کا 7 میں 700 بالیں ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو پالتا رہتا ہے، پالتے پالتے اتنا آگے وہ بڑھ جاتا ہے جیسے کہ ایک بہت پہاڑ۔ پھر مثال دی، جیسے ایک بچڑا تو بچہ پیدا چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بیل گاڑی کو کھینچ کے لے کے چلا جاتا ہے، اور جب پیدا ہو تو بچے اس کو مارتے تھے لیکن اب تو بچے کے آدمی اسے ڈرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان جو صدقہ کرتا ہے، اس کے لیے ان آیتوں کو جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں صدقہ کے آداب بتلایا گیا کہ کس طرح صدقہ کیا جائے، صدقہ دیا جائے۔ اس میں کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے، صدقہ ماشاءاللہ دیتے ہیں لیکن کوتاہی ہوتی ہے۔ صدقہ دیا جائے تو احسان نہ جتایا جائے، اس انداز میں دیا جائے کہ ہم جو لے رہے ہیں اس پر ہمارا کوئی احسان نہ ہو، سوچیں نہ کہ آپ سیٹھ صاحب احسان کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ دھیان دیں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نے آج صدقہ دیا، دوسرے دن اس کو لگا دے، چلو چٹائی بچھاؤ، ہمارے گھر میں مزدوری کرو۔ مزدور بنانے کے لیے، اپنا جھنڈا اٹھانے کے لیے، اپنے کو سینٹ کہنے کے لیے، اپنے کو حاجی صاحب کہنے کے لیے ہم نے پیسہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جو لوگ اس طرح صدقہ دیتے ہیں کہ احسان نہ جتائیں اور تکلیف نہ پہنچائیں غریبوں کو، صرف ان کی مدد کریں، وہ لوگ جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کوئی مصیبت آنے سے پہلے ہوتی ہے، اور غم مصیبت آ گئی اس کے بعد غم، انسان پھنس گیا تو غم ہوتا ہے۔ خوف نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس کو خوف نہیں ہوگا اس انداز میں صدقہ دیا ہوگا کہ جس کو دیا اس پر احسان نہیں جتایا اور اس کو تکلیف نہیں پہنچی تو خوف نہیں ہوگا، اور جب حساب کتاب ہو جائے گا تو پچھتاوا بھی نہیں ہوگا کہ یار میں پھنس گیا، مجھے سزا ملی۔ کیوں؟ اس لیے اس صدقے کی برکت سے اس کے جو دوسرے گناہ تھے جس کے نتیجے میں سزا مل سکتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ جو لوگ مانگنے آتے ہیں یا ضرورت مند ہیں اور اپنے پاس پیسہ نہیں، وہ سمجھ کے کہ ہم کو ہماری مدد کریں گے، ہم انکار کرتے تو غریب ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، کچھ لاگ لپٹ کر کے مانگنے لگتے ہیں تو تکلیف ہو جاتی ہے، ڈسٹرب کر دے، ہمارا کام نقصان کر دے، پیسہ ہے بھی نہیں، گالے پڑ گئے ہمارے، یہ تو کچھ لوگ غصے میں بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے تو غصے میں مت بولو، آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو بھلے انداز میں بالقول معروف و مغفرۃ، بھلی بات کہہ دو۔ اگر وہ نہ سمجھی کہ کوئی بات آپ سے کہتا ہے تو اس کو معاف بھی کر دو۔ یہ بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے نتیجے میں اس کو تکلیف پہنچ جائے۔ سفیروں کو تنخواہ دیتے، تنخواہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دروازے بیٹھا کر کے، اور پھر الٹی سیدھی باتیں بھی بول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس صدقے کو صدقے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اس پر وعید سنائے گی کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، ان لوگوں کا طریقہ جو میدان محشر میں اس طرح پریشان ہوں گے۔ اس پریشانی کی مثال یہ ہے کہ اس کے باغ ہو دنیا میں، باغ تیار ہے، وہ روزگار کا ذریعہ ہے، بڑھاپا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان حالات میں پورا باغ اس کا ختم ہو جائے، اب کوئی اس کے لیے کمانے والا نہیں ہے، نیا باغ نہیں لگا سکتے، بچے بھی کمزور ہیں، انسان اپنی مصیبت برداشت کر سکتا ہے لیکن بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس تکلیف کی کیا کیفیت اور کیا منظر ہوتی محسوس کرو۔ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے
کرتے ہیں، اس طرح سے کی تکلیف پہنچاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، ان کے صدقے پیسے بھی گئے دنیا کے اندر اور آخرت میں ثواب بھی چلا جائے گا۔ جس طرح یہ ڈوکرا پریشان ہو رہا ہے، بوڑھا پریشان ہو رہا ہے، اسی طرح یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ تو ہم لوگ سب کا خیرات کرتے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کوتاہی کو ختم کر احسان نہ جتائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ کی رضا کے لیے تثبیتا من انفسہم، دل کی جماؤ کے ساتھ ہم نے صدقہ دیا تو دل میں خوشی ہو، ہمارا پیسہ کسی ضرورت مند کو لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ